علیہ وسلم مجھے جو حکم دیا ہے، حالانکہ اب چونکہ وقت تو اتنا ہے نہیں، میں چند منٹ لے لیتا ہوں، پھر بھی آپ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمیں دیکھ لوں، آسماں دیکھ لوں، میں آنچل میں ماں کے جہاں دیکھ لوں، جو قسمت میں دیدار طیبہ نہ ہو تو الفت سے چہرہ ماں دیکھ لوں۔ ایک ضرورت بھی تھی اس چیز کی، بہرحال میرا ذہن اس طرف چلا گیا، اور میں جو آپ کو ایک واقعہ شروع میں سنایا تھا میں نے ابرہہ کا، کہ جس سے یہ اتنی باتیں یہاں میدان محشر تک آ گئیں اور جذبات مجھے ادھر لے کر کے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، پھر کیا ہوا؟ ابرہہ جب قریب گیا، اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا جو کنکریں لے کر کے آیا۔ ایک چونچ میں ایک کنکر، دو پنجوں میں۔ اب عذاب دیکھیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری مار بڑی سخت ہے۔ اب کتنی سخت ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا کنکر سر پہ پڑتا تھا، پیر تک چیر کر نکل جاتا تھا، اور پورا لشکر فی النار ہو گیا۔ پھر اللہ نے قرآن کریم اپنے حبیب پہ نازل فرمایا، اور اس قرآن میں پورا واقعہ اللہ نے نقل فرمایا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ساری آیتیں آپ ان کے ترجمے سنیں میرے بھائی۔ مگر میں بتا دینا چاہتا ہوں، آج کا یہ بابرکت بعظمت پروگرام جو چلا، ایک والدہ کو ثواب ایصال کرنا تھا، اور مجھے ضرورت تھی کہ میں عظمت ماں باپ پر تقریر کرتا، اس کی عظمت کو بیان کرتا۔ بہرحال گزشتہ خطبہ سے آپ حضرات نے بہت کچھ سنا ہوگا، چند باتیں میں بھی بتا دوں۔ کسی شاعر نے کہا یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مگر موت وہ ہے کہ جس پر کرے زمانہ افسوس۔ عظمت ماں کیا ہے، عظمت باپ کیا ہے، ان کے پیار کو کائنات کے کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ بندہ لاکھ کوشش کرے میں ماں کی محبت کو وزن کر لوں، مگر پھر بھی اس کا وزن وہ نہیں تول سکتا ہے۔ اللہ نے ماں کے سینے میں جو محبتوں کے دریا رکھے ہیں، محبتوں کے سمندر رکھے ہیں، وہ خدا کی قسم کسی اور کے سینے میں نہیں ہے۔ آج انسان 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے وہ لذت حاصل نہیں کرتا جو ماں کے ہاتھ کی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ماں گھر میں بولے تو یوں سمجھو ماں کی بولی ہوتی ہے وہ لہجہ جبریل کا ہوتا ہے۔ ماں مسکراتی ہے جنت کی ساری کلیاں کھل جاتی ہیں۔ ماں دعا کرتی ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اب میں یہاں بتا دوں ایک بات، اس لیے کہ دعا کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ نے جو دل ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ کسی اور کے سینے میں نہیں ہے۔ ماں کے سینے میں اللہ نے اولاد کا پیار ڈالا ہے۔ ماں کی ضرورت کتنی ہے، ماں کی اہمیت کیا ہے، لے کے صحابہ سے لے کے اولیاء سے میرے آقا تک چلے جائیے، پتہ چلے گا آپ کو کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی اولاد کے ساتھ رغبت کتنی ہوتی ہے۔ اللہ کے ایک ولی طریقت میں بہت بڑا نام ہے، تخصص میں 10 ناموں میں بڑا نام حضرت بایزید بستانی کا آتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک ولی ہیں، ایک دن اپنی ماں کی بارگاہ میں آ کے بولے ماں میرے آقا کا فرمان ہے میں ساری زندگی لگا دوں تو وقت پیدائش کے جتنے جھٹکے، ایک جھٹکے کا حق بھی میں ادا نہیں کر سکتا، مگر میں تجھ سے کہتا ہوں ماں مجھے تو معاف کر دے، اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کی تلاش میں نکلتا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا جیسے تیری مرضی۔ کہا چلو میں اپنے حق معاف کرتی ہوں، اور ماں سے جلدی معاف کوئی دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے، یہ بھی سوچ لیں آپ۔ ماں کے لیے کبھی پنچایتیں نہیں جوڑنی پڑتی، ماں کے لیے کبھی سفارشیں لگانی پڑتی کہ صاحب میری ماں راضی ہو جائے۔ ماں کو تو لفظ ماں سے یاد کر لو تو ماں راضی ہو جاتی ہے۔ میرا لال مجھے ماما کہہ رہا ہے، بس ماں کے سارے روگ دھل جاتے ہیں۔ اس قبیل میں ایک روایت بھی ہے اس زمن میں، اللہ کے رسول کے صحابی حضرت علقمہ، بڑا مشہور نام ہے، صحابی ہیں، اور صحابی کا مقام جانتے ہیں آپ؟ تمام کائنات کے اولیاء اللہ، بڑے پیر صاحب، خواجہ پاک، محبوب الہی، یہ جتنے بھی ہیں، حالانکہ اپنی اپنی جگہ سب مسلم ہیں، سب بڑے باوقار ہیں، مگر ایک صحابی کو ان کا معاملہ
نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب ایک صحابی کی جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے، نبی تشریف لائے اور صحابہ کے ساتھ آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا علقمہ کیا ہوا؟ کہا آقا جان گلے میں پھنسی ہوئی ہے، بڑی مشکل میں جان پھنسی ہے۔ آقا کریم نے ماں کو آواز لگائی، ان کی ماں کو بلایا جائے، سنیں ماں کیا ہے۔ ماں برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو کہنے لگی حضور میں آپ نے سچ کہا، میں اپنے لال سے ناراض ہوں۔ کہا معاف کر دو، کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ اماں کتنی جلدی مان جاتی ہے یہ دیکھ لیں۔ نبی نے کہا صحابہ جنگل جاؤ، سوکھی لکڑیاں لاؤ، انبار لگا دو، آگ لگا دو۔ کرنا کیا ہے؟ علقمہ کو آگ میں ڈالنا ہے۔ اتنی کہانی ماں نے سنی تو آقا کریم کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں ہر دکھ درد برداشت کر سکتی ہوں، میری نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں گواہ بناتی ہوں یا رسول اللہ، اور اپنے بیٹے کے تمام گناہوں کو معاف کرتی ہوں، تمام خطاؤں کو معاف کرتی ہوں۔ گناہ اللہ معاف کرے گا، جو غلطیاں میرے ساتھ ہوئی میں معاف کرتی ہوں۔ اتنا زبان سے کہنا تھا، علقمہ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، آسانی سے روح نکل جاتی ہے۔ تو ماں تو معاف کا مزاج رکھتی ہے۔ تو بایزید بسطامی کی ماں بولی ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، ہم نے معاف کیا، تم جاؤ۔ اب وہ چلے گئے جنگلوں میں، 12 سال اللہ کی عبادت کی، 12 سال جنگلوں میں اللہ 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 کا قرب ملے، اللہ کا قرب ملے۔ 12 سال کے بعد بسطام شہر سے گزر ہوا تو سوچا چلو ماں سے ملاقات کر لیں۔ تو رات کا وقت تھا، کیسے بیٹے تھے اور وہ کیسی مائیں تھیں، غور سے سنیں۔ آپ نے مجھے میں اسی پہ تقریر کرنی چاہیے تھی یار، دراصل مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آج حضرت، ہاں نہیں اس پہ مجھے تقریر کرنی چاہیے تھی عظمت ماں پہ، مگر میں ادھر چلا گیا۔ بہرحال سنیں تو پھر جب 12 سال کے بعد بسطام شہر سے گزر ہوا، رات کا وقت تھا، اپنا دروازہ آیا، اپنا گھر آیا تو سوچا رات کا وقت ہے، آرام تو کبھی ماں کو دیا نہیں، اب ان کے آرام میں خلل بھی کبھی کیوں ڈالیں، ماں سوئی ہوگی تو دروازے سے لگ کے بیٹھ گئے، سردی میں پوری رات بیٹھے رہے کہ جب میری ماں بیدار ہوگی تو میں آواز لگا دوں گا، اللہ اکبر۔ تو وہ ماڈرن ماں نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی ماں تھی، تہجد پڑھنے والی ماں تھی۔ مائیں کیسی ہوتی ہیں میرے بھائی سنیں، اب جب تہجد کے لیے وضو کیا، نالی سے پانی باہر آیا تو آپ سمجھ گئے میری ماں بیدار ہو گئی ہے۔ تب آپ نے باہر سے دروازہ بجایا، یوں دروازہ بجایا بایزید بسطامی نے، 12 سال کے بعد بیٹا آیا ہے، راستے سے دروازہ بجا رہا ہے، مگر ماں کیا ہوتی ہے سنیں۔ ماں نے دروازے کی آہٹ کو سن کر آواز لگائی، بیٹا بایزید ابھی آتی ہوں۔ اللہ، 12 سال بعد بیٹا آیا ہے اور ماں دستک دے رہا ہے بیٹا دروازے پر۔ ماں اندر پہچان گئی کہ دستک دینے والا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، گرد آلودہ لباس، پھٹا کرتا تھا، دیکھا تو اللہ کی عدالت میں ابایزید بسطامی کی ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا میرے مالک 12 سال ہو گئے میرے بیٹے کو، ابھی تو نے اسے قرب حاصل نہیں کیا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں میری ماں کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا، خدا کی قسم جو مجھے 12 سال کی محنت اور ریاضتوں سے نہیں ملا تھا، ماں کے قدموں سے حاصل ہو گیا۔ اپنی ماں کے سینے سے لگ کے بولے، ماں تیری ممتا پہ قربان ہو جاؤں، میں خدا کو کہاں تلاش کر رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ میرا خدا تو میری ماں کے پاس رہتا ہے، میرا خدا تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں وہ عظمت ہے جس کے قدموں کے ارد گرد جنت کی بہاریں چلتی ہیں۔ اور یاد رکھیں دعا کی مقبولیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصری ہو، ضروری نہیں ہے ماں حلیمہ سعدیہ ہو، ضروری نہیں ہے ماں سائرہ ہو، ضروری نہیں ہے ماں حلیمہ ہو، ضروری نہیں ہے ماں سیدہ فاطمہ ہو، ماں آمنہ ہو، نہیں، گوبر سے سنے ہوئے ہاتھ، مٹی میں سنے ہوئے ہاتھ اگر ماں اللہ کی عدالت میں اٹھاتی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا اللہ ان ہاتھوں کو بھی کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ ماں کی دعا اللہ کی عدالت میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ دعا کا اثر تھا کہ راہ چلتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے میرے خدا نے کہا تھا میرے کلیم قدم کو سنبھال سنبھال کے رکھ، قدم کو سنبھال سنبھال کے رکھ،
حضرت موسیٰ عرض گزار ہوئے بندہ نواز کئی بار طور کی چوٹی پر آیا ہوں، تو نے کبھی نہیں کہا ہے کہ قدم کو سنبھال کے رکھ۔ اللہ فرماتا ہے قال انی یعلم ما لا تعلمون، اے میرے کلیم جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ موسیٰ کہنے لگے میرے مالک بتا کیا نہیں جانتا؟ کہا تجھے کیا پتا، آج میں تجھے تنہا دیکھ رہا ہوں، تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ نظر نہیں آئی۔ اللہ تیری ماں کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں۔ کہا میرے مالک کیسے؟ کہا تجھے کیا پتا، جب تو گھر سے چلتا تھا تو تیری ماں تیری خیر کی دعائیں کرتی تھی کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، میرا بیٹا تو نے نبی بنایا ہے کوئی شک نہیں، بڑا درجہ دیا ہے تو نے میرے موسیٰ کو، اس میں کوئی شک نہیں، ملاقات کرتا ہے کوئی شک نہیں، مگر آخر وہ میرا لال ہے، آخر وہ میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کی راہوں کی حفاظت کی تجھ سے دعا کرتی ہوں، اے میرے خدا راہ چلتے میرے موسیٰ کے پیر میں کانٹا نہ لگے۔ تو تیری ماں جب دعا کرتی تھی تو تیری ماں کی دعائیں تیرے ارد گرد چلتی تھی، اور تیری مشکلیں تیری ماں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ فرماتا ہے میں دور فرما دیا کرتا تھا۔ پتہ چلا، اس لیے بھائی ماں کی دعائیں لینا بڑا ضروری ہے۔ مجھے معلوم ہے ماں کی دعائیں ساتھ چلتی ہیں، مجھے معلوم ہے ماں کی دعائیں ساتھ چلتی ہیں، سفر کی مشکلوں کو ہاتھ ملتے میں نے دیکھا ہے، کمی ماں کی دبے احساس کے وہ پاک موتی ہے، جنہیں چپ چاپ آنکھوں سے نکلتے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس حاضر ہوئے۔ 10 سال نبی کی بارگاہ میں جو رہے صحابی، ان کا نام ہے حضرت انس۔ حضرت انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں آقا دنیا میں کون ہے جو ہم بغیر ہم کہیں نہ اور وہ ہمارے لیے دعا کرے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے اندر آپ اگر کسی سے کہو گے تو وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، اور آپ ٹھیک بھی یہی ہے، آپ امام صاحب سے کہو گے تو دعا ہوگی، خطیب صاحب سے کہو گے تو دعا ہوگی، پیر صاحب سے کہو گے تو دعا ہوگی۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے ماں کا ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے، ماں ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے جو اولاد کو کبھی کہنا نہیں پڑتا، پھر بھی ماں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ بیٹا کام پہ جاتا ہے ماں دعا کرتی ہے، بیٹا مراد آباد جاتا ہے ماں دعا کرتی ہے، بیٹا جنگل جاتا ہے ماں دعا کرتی ہے، بیٹا فیکٹری جاتا ہے ماں دعا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس ماں کی دعا اس اولاد کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پروردگار عالم کے فرشتے آسمان میں مسکرا کے کہتے ہیں اے میرے مالک، دھرتی پر بیٹھ کر ایک ماں اپنے لال کے لیے دعا کرتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ کے فرشتے مسکراتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب اس نے دعا کے لفظ نکالے تھے تو میں نے اسی وقت اپنی بندی کی دعا قبول فرما لی۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ یہ دعا لب سے نہیں کرتی بلکہ دل سے کرتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو میری عدالت کا دروازہ اپنے دل کے ساتھ کھٹکھٹاتا ہے میں اس کی مراد کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ کیا ہے ماں؟ بہرحال تقریر بہت بڑی ہو جائے گی، ایک گوشہ بس، ایک گوشہ، ایک گوشے کی مہلت کا طالب ہوں آپ سے، ذرا سبحان اللہ کہتے کیا ہے ماں سنیں۔ کائنات میں وہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام میرے نبی کا، سب سے اعلیٰ درجہ میرے نبی کا۔ اللہ نے قرآن تعریف مصطفیٰ میں بھر دیا، اللہ نے زمین کو مصطفیٰ کے صدقے میں، آسمان کو مصطفیٰ کے صدقے میں، جنت کے باغ مصطفیٰ کے صدقے میں، اللہ
اللہ نے سب کچھ میرے نبی کے صدقے میں بنایا، خدا کی عزت کی قسم، مگر باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، یہ میرے رسول نے بتایا۔ اللہ پروردگار عالم بتاتا ہے باپ کتنا اعلیٰ ہے، ماں کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رضا ربی و رضا الوالد سخط ربی و سخط الوالد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہو گئے اس سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ میں دو تین شعر پڑھ دوں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ماں باپ سے جو اپنے تکرار کر رہے ہیں، آج کہتے ہیں نا کہ تو بڑھیا ہو گئی، تجھے کیا پتا اس دور میں کیا ہے، کیسا دور ہے، تیری پرانی باتیں ہیں، اوٹ موٹل تو باتیں کرتی ہے، ہمارے سمجھ میں تیری باتیں نہیں آتی، تو ہماری بات کو کیا سمجھے، تو ہماری بات کو کیا جانے۔ بابو آج کہتا ہے یہ تیری ماں تو تیری بات اس وقت بھی سمجھتی تھی جب تیرے منہ میں زبان تھی تو پانی کو پانی بھی نہیں کہہ سکتا تھا، روٹی کو روٹی نہیں کہہ سکتا تھا، تجھے تو دودھ بھی مانگنا ہوتا تو چیختا چلاتا تھا، روتا بھی لگتا تھا، تب بھی تیری ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرا لال بھوکا۔ مگر جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، میری امی ہے، میری امی ہے، میرے ابو ہیں، میرے ابو ہیں، لڑائی، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تیرے ابو ہیں، تیری امی ہے، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، کہتے ہیں میرے ہی تھوڑی ہے، میں ہی تھوڑی کھلاتا رہوں گا، ایک مہینہ میں نے کھلایا اب ایک تو کھلا، میری ماں تھوڑی ہے، بتاؤ۔ پہلے لڑتے تھے میری ہے میری ہے، اب کہہ رہے ہیں تیری ہے تیری ہے تیری ہے، بٹوارے ہو گئے۔ ایک مائل پیلک پوری ایک شاعر گزرے ہیں، پتہ نہیں جنہیں حیات ہیں جنہیں ہیں بھی، اللہ سلامت رکھے، انہوں نے لکھا تھا کہ زشت کا میری خورشید ڈھلنے کے بعد، وہ پڑھتے تھے کوئی اپنا نہیں دم نکلنے کے بعد، اور وہ مکتے میں پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے شاید کہ میرے محل و مکان سب لگے چھانٹنے اور آپس میں دولت لگے بانٹنے، یہ ہوا دوستو میرے مرنے کے بعد کوئی اپنا نہیں دم نکلنے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ابا مرے بٹوارے، باپوں کی موتوں کے پیچھے بٹوارے رکے پڑے ہیں کہ ابا جائیں اور اپنا اپنا کھیت سیدھا کر لیں، اپنی اپنی کیاری کھیت۔ منڈیا گھوسیان ہے ایک ہمارے علاقے میں لطیفہ تو پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، ایک سچائی ہے وہ بیان کر دوں۔ تو چنے ہو رہے تھے مسجد میں، اس میں ہم بھی تھے، مولانا انوار صاحب تھے، کئی سارے لوگ تھے۔ جب چنے ہو گئے تو اس کے جس کی ماں مری تھی اس سے کہا تھا کہ وہ الائچی دانے لے کے آؤ گھر سے، فاتحہ ہونی ہے۔ اب وہ الائچی دانے لینے کے لیے گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا الائچی دانے لے کے نہیں آیا۔ یار کیا ہوا بھائی، کہاں پہنچا؟ دکان سے بھی لے آتا، یہ مراد آباد گیا، رامپور گیا، پہنچا کہاں؟ تو ایک بچہ آ کے مسجد میں بولا، مسجد بھری پڑی تھی، بولے بونا آگا الائچی دانے لے کے، بولے کیا ہوا؟ وہ لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی کس بات کی ہو گئی بھائی؟ اچھا خاصا گیا تھا، تو جا کے دیکھا تو دونوں بھائیوں میں لٹ چل گیا۔ بولے یہ کیا وجہ ہوئی؟ کہ وجہ یہ ہوئی مسجد میں چنے ہو رہے تھے، یہ چھوٹا والا چنے پڑھنا آ گیا، بڑا والا اماں کی بھینس کھول کے اپنے گھر کو لے گیا۔ حد ہو، بالکل یہ سچی بات ہے قطعی، وہ بھینس کھول کے لے گیا۔ اب یہ جو الائچی دانے لینے گیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی بیٹھو۔ بولے کیا ہوا؟ اب ساس کو نہیں رو رہی ہے، بھینس کو رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ بولے کیا ہوا؟ کہ وہ تمہارے بھیا بھینس کھول کے لے گئے، تم تو چلوں میں لگا ہوئے ہو۔ وہ تو بھینس کو لے گئے کھول کے، ان نے کٹا پٹا پھینک کا مارا اور لٹھ لے کے پہنچا اس کو۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا کے رنگ، یہ پہنچایا جا رہا ماں باپ کو عیسائی سباب۔ ایسے میں سب کو نہیں کہوں گا، کچھ نیک بھی ہیں، اللہ ہم سب کو فرما بردار رکھے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں ادھر مولانا لوگ انتظار میں ہیں کب اس کی ماں کے حق میں مغفرت کی دعائیں کی جائیں، اور یہ بھینس کے پیچھے۔ اب جب یہ گیا تو دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، بہرحال مولانا نے فاتحہ پڑھی، ثواب پہنچایا، گاؤں میں پنچایت ہوئی، فیصلہ کیا، اور اس بھینس کو کوٹ کر دونوں کو آدھے آدھے پیسوں کا مالک۔
تو تھی تو مالیت دونوں کی، مگر بے صبراپن اتنا کہ برداشت نہیں ہوئی، چنے تک نہیں ہونے دی۔ بتائیے، یہ ہے میرے بھائی ماں باپ سے جو اپنے تکرار کر رہے ہیں، ماں باپ سے جو اپنے تکرار کر رہے ہیں، اپنی عبادتیں وہ بیکار کر رہے ہیں، بیکار کر رہے ہیں، اور ماں باپ سے جو دل سے آج پیار کر رہے ہیں، ماں باپ سے جو دل سے آج پیار کر رہے ہیں، جنت میں گھر وہ اپنا، جنت میں گھر وہ اپنا تیار کر رہے ہیں، جنت میں گھر وہ اپنا تیار کر رہے ہیں، ماں باپ سے جو دل سے آج پیار کر رہے ہیں۔ اور حقیقت کی روشنی میں علماء کرام کے حوالے سے ایک شعر آپ تک پہنچاؤں، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں آپ۔ حج کا شرف ملے گا دنیا میں ان کو لوگوں، حج کا شرف ملے گا، حج کا شرف ملے گا دنیا میں ان کو لوگوں، کن کو؟ دل سے جو اپنی ماں کا، دل سے جو اپنے باپ کا دیدار کر رہے ہیں، دل سے جو اپنی ماں کا دیدار کر رہے ہیں، جنت میں گھر وہ اپنا تیار کر رہے ہیں۔ یہ کہ تھوڑی بڑی دولت ہے یار، 3.5 لاکھ روپیہ لگا کر، 4.25 لاکھ روپیہ لگا کر اس پیریڈ میں مکہ جائیں، مزدلفہ جائیں، مینا جائیں، عرفات جائیں، وقوف کریں، چاند ماری کریں، مطاف میں طواف کریں، صفا مربع کی صحیح کریں، حتیم میں نماز پڑھیں، اور مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں، اور حجر اسود کے بوسے لیں، سارے ارکان حج ادا کریں، احرام باندھیں، احرام کی پابندیوں کو برداشت کریں، سارے کام کر کے جدہ سے سوار ہوں، اندرا ایئرپورٹ پر ریٹرن واپس آئیں، وہاں سے اپنے گھر آئیں، آ کر کے مسجد میں اعلان لگائیں، کھجوریں کھلائیں، پانی پلائیں، رومال دیں، ٹوپیاں بانٹیں، اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ بالکل بھی نہ کہے گا۔ ہاں کچھ بھی کر کے آیا ہے، چاہے سب کام صحیح کر کے آیا ہے، مگر کہے گا نہیں، یہی کہے گا بھائی ارکان حج ادا کرنا ہمارا کام ہے، حج قبول کرنا اللہ پاک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ، مر خدا کی قسم کتنی بڑی دولت ہے ماں، کتنا بڑا خزانہ ہے باپ۔ ضمانت آمنہ کے لال نے لی ہے، کیا ضمانت لی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نظر محبت سے ایک مرتبہ دیدار ماں کرنا، باپ کا چہرہ دیکھنا، نبی فرماتے ہیں ایک مقبول حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مقبول حج کا، ناقص کا نہیں، کامل حج کا ثواب۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دن میں 10 بار دیکھیں، 20 بار دیکھیں، نبی پاک نے حد کر دی اگر محبت سے 100 مرتبہ دیکھے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ اتنے ہی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ دولت جب گھر سے چلی جائے، یہ خزانہ جب گھر سے چلا جائے تو اولاد کے لیے بہت بڑا سان ہے۔ مگر ایک بات بتا دوں میں آپ کو، مر کر بھی ماں باپ کی عظمتیں کم نہیں ہوتی، یہ سوچ لیں۔ دنیا میں اولاد کے لیے نبی پاک کے بعد سب سے بڑا مزار ماں کی قبر ہے، بالکل گارنٹی سے کہہ رہی ہوں، کوئی زبان کاٹ لے میری اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو۔
बड़े पीर साहब का मज़ार अपनी जगह, ख्वाजा पाक का मज़ार अपनी जगह, साबिर पाक का मज़ार अपनी जगह, बड़े बड़े औलिया किराम के मज़ार अपनी जगह। लोग जाते हैं, मुरादें भर के लाते हैं। अल्लाह पाक ने हैं बहुत हमारे लिए दुनिया में ऐसे मकाम अता फरमाए हैं जहाँ उनके सदक़े में अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता। मगर याद रखें, नबी पाक की बारगाह में जब सहाबी ने अर्ज़ की, मन हक़्क़ु बिहुस्नी सहाबती या रसूल अल्लाह, ये बताइए खुदा रसूल के बाद मेरे लिए मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो नबी ने माँ का नाम लिया। काला उम्बू का, कहा सुम्मा मन, फिर कौन? काला उम्बू का, सुम्मा मन, फिर कौन? काला उम्बू का, 1 2 3 मरतबा, फिर कहा कौन? फिर कहा काला अबू का। अब तेरे बाप का नंबर आता है। पता चला खुदा और रसूल के बाद कल वो नगर के मुर्शिदे अव्वलीन जो हैं वो माँ है, और माँ के बाद है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। अजमेर जाओ, मैं मुखालिफ नहीं हूं, कलियर जाओ शौक के साथ, मगर सबसे पहले माँ जिंदा है तो माँ को राजी करके जाओ, दुआएं लेके जाओ। 4000 की चादर दरे ख्वाजा पर वो फायदा नहीं पहुंचाएगी जो माँ के सर का 40 रुपए का दुपट्टा फायदा पहुंचाएगा। ये सच्ची बात है। और जब मर जाते हैं ना, तब मियाँ पूरे टपरे पे, पूरे पाल पे फिर फली फल रखे, लोगों के बैठने की जगह कहाँ है अब? अये हाय। और जिंदा एक केला लाके न खिलाया, सेब लाके न खिलाए। हाँ, और जब जिंदा है ना तो यूं ले जा रहे आप बच्चों में को यूं दुबका के ऐसे करके, माँ ना देख ले, अब्बा ना देख ले, कोने कोने में को निकल के जा रहे आप। और जब मर गई तो पूरा सहन भरा पड़ा, लबरेज कर दिया, बैठने की जगह नहीं। देखिए मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, जिंदा हो तो माँ की दुआ ले लो, जिंदे बाप की दुआ ले लो, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ। मेरे भाई, कलियर बाद में जाओ, माँ का पेट भर दो। अजमेर बाद में जाओ, माँ का पेट भर दो। पीर की चौखट पे झाड़ू लगाने से तुझे वो फायदा नहीं होगा जो अपनी माँ के सीने से लग के माँ की दुआओं से तुझे। सुभान अल्लाह। ताकि वो अपनी जगह मुसल्लम है, पीर भी हमारे लिए है, मगर ये सोच उस पीर से बड़ा पीर माँ है, उस पीर से बड़ा पीर बाप है। अब बड़े पीर को नाराज करना है, छोटे पीरों के चौखटों पे झाड़ू लगा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, बड़ा पीर तो नाराज बैठा है, तो छोटे क्या करेंगे? जब बड़ा ही नाराज है तो मैं पीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कलीम की बात करूंगा। और कलीम किसे कहते हैं? जिससे अल्लाह तूर की चोटी पे बात करता है। समझ रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा मेरे मालिक मुझे जन्नत का साथी दिखा दे, बस बाकी बड़ा मैं शोर से बता रहा हूं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखा दिया। समझ रहे हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, पीर नहीं। आज घर में दस्तरखान लगा हुआ है, पीर साहब की दावत है, पूरा मोहल्ले में खुशबू फैली हुई है साहब, सुबह से खाने बन रहे हैं, मोटरसाइकिलें जा रही हैं, झोले भर भर के आ रहे हैं। क्या मामला? पीर साहब आ रहे हैं, खूब खिलाओ, दस्तरखान लगाओ, हैं? इमाम साहब की भी दावत करो, मुदर्रिस साहब की भी करो, बच्चों की भी करो, पीर साहब की करो, खूब खिलाओ। मगर कहाँ आके मारे जाते हैं हम? अब बूढ़े बाप को दस्तरखान पे बैठाने तैयार नहीं है। अब्बा बूढ़ा है, फटा तहमद लपेटे चारपाई पर दुमोड़ी में बैठा है, ठंड, अच्छा ठंड जबान को ज्यादा लगती है बूढ़े को? अरे बताओ यार, बूढ़े को। और अंदर कमरे में जवान सो रहा या बूढ़ा? जवान सो रहा। बूढ़े तो बेचारे गेटों पे पड़े हैं। बूढ़े को दुमोड़ी मिलती है, एक मोड़ा इधर और एक मोड़ा उधर, उसे कहते हैं दुमोड़ी। इधर से भी हवा और उधर से भी है, मगर फिर भी अल्लाह ने बूढ़े को बड़ा सब्र दिया। वो वही खुश है, शिकवा नहीं है, हजरत गिला नहीं है। इमाम साहब से ये नहीं कहेगा कि मेरे बेटे को समझा दो और मेरा बेटा सो जा करेगा मैं कमरे में सो। नहीं, तू कमरे में सो रहा, तेरी माँ खुश है, तू बच्चों के साथ सो रहा, तेरा बाप खुश है। ऐसा नहीं है तुझसे नाराज है, तुझसे ये कहे कि बेटे तू सो जा, एक दिन मैं सो जाऊं। नहीं, वो यही खुश है, फटा लिहाफ है, खुश है। कितना बड़ा जिगर दिया है अल्लाह ने माँ बाप का, खुदा की कसम, कितना बड़ा दिल रखा है माँ के सीने में अल्लाह ने। परेशान है, ठंड में बाहर है, खुश है, तुझे चाहती है मेरा बेटा अपने
سو، بچوں کے پاس سو، کمرے میں بند سو، میرے لال کو ٹھنڈ نہ لگے، میرے پوتے کو ٹھنڈ نہ لگے، میری پوتی کو ٹھنڈ نہ لگے، میرے گھر کی رونق سلامت رہے، کبھی شکوہ کبھی گلا نہیں ہے، مگر یاد رکھو کب دل دکھتا ہے جب تیرے صحن میں دسترخوان لگتا ہے اور تو ماں کو بھول جاتا ہے، باپ کو بھول جاتا ہے، اس وقت دل کو ٹھیس لگتی ہے، اس لیے کہ تیرے گھر میں سب دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تیرا باپ تیرا منہ تک رہا ہے، تو نے آج اپنے باپ کو نہیں بٹھایا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اپنے باپ کو بٹھا کر کے شروعات اپنی ماں اور اپنے باپ سے کھلاتا، ماں باپ خوش ہو جاتے، اللہ پاک بھی راضی ہو جاتا۔ موسیٰ بیٹھے تھے، موسیٰ کسی ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس سے خدا براہ راست کوہ طور پہ بات کرتا تھا۔ وہ نبی بیٹھا تھا اور قصاب کھلا رہا ماں کو، تبھی تو ساتھی بنا موسیٰ کا، ایسی تھوڑی بن گیا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بولا حضرت بیٹھے رہو، پہلے ماں کا پیٹ بھروا دوں، جب ماں کا پیٹ بھر جائے گا تو کھلاؤں گا تمہیں کھانا، مہمان ہو میرے، باقی تم میرے مہمان ہو۔ اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے 2 روٹیاں بنائی پہلے اور دونوں لے کر کے چل دیا ماں کے پاس، موسیٰ کے برابر سے ہوتا ہوا اور بولا حضرت پہلے میں ماں کو کھلا دوں، جب تک میں نہ کھاتا ہوں نہ کسی کو کھلاتا ہوں جب تک اپنی ماں کا پیٹ نہیں۔ گنہگار تھا مگر ماں کی دعائیں لینے والا تھا، جا کر کے لقمہ توڑا، منہ میں چبایا، چبانے کے بعد اپنی ماں کے منہ میں رکھا، ماں کے منہ میں دانت نہیں تھے، چبا ہوا لقمہ ماں نگلتی جاتی تھی، اللہ سے کہتی جاتی تھی، ماں کھاتی جاتی تھی، اللہ سے دعا کرتی جاتی تھی، دنیا بنانے والے خالق میرے بیٹے کے گناہوں کو مت دیکھنا، میرے بیٹے کی خطاؤں کو مت دیکھنا، اس کی غلطیوں کو مت دیکھنا، اے میرے مالک یہ پہلے میرا پیٹ بھراتا ہے، جب تک نہ کھاتا کسی کو کھلاتا ہے، جب تک میرا پیٹ نہیں بھر دیتا ہے، اے اللہ میں تجھے اپنے رسول کا واسطہ، میں اپنے نبی کا واسطہ، اے میرے خدا پروردگار عالم میرے سفید بالوں کا واسطہ، اے اللہ میرے گنہگار لال کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ یہ ماں دعا کرتی تھی، تب جا کر کے اللہ پاک نے اس ماں کی دعا کو قبول اے رسولوں کا واسطہ دیا گیا، نبیوں کا واسطہ دیا گیا، مولا تجھے رسولوں کا واسطہ، تجھے انبیاء کا واسطہ، میرے لال کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ یہ دعا تھی جو اللہ نے اسے موسیٰ کا جنت کا ساتھی بنا دیا۔ بتاؤ بعد میں موسیٰ کو کھلایا، کتنا اچھا۔ اب ہم کون سا کھانا کھلا رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ جب دسترخوان اجڑ گیا، پیر صاحب چلے گئے، خطیب صاحب چلے گئے، شاعر صاحب چلے گئے، اب جھوٹن جھاٹن رہ گئی، ایک میں قطیر وہ پپیتے کے 2 قتلے پڑے، ایک میں کیلے کے پڑے، ایک کھانپ سیب کی پڑی ہے، اب 2 قتلے اس میں سے 3 ایک ڈپلیکیٹ پلیٹ بنائی، وہ جا رہی ہے اماں کے پاس، لے اماں تو گے کھا لے، اللہ ایک گیا ابا کو دیا وہاں جا کے۔ ارے غلط کہہ رہا ہوں میں، چھوٹا پیر اوریجنل بال کھائے، بڑا پیر جھوٹن جھاٹن کھائے، پھر کہتے ہو کامیاب نہ ہوتے، کیوں ہوگے کامیاب؟ بڑے پیر کو بھول کے چھوٹے کو کھلاتے ہو۔ اچھا ہوتا سب سے دسترخوان کی سب سے پہلی پلیٹ تیری ماں کے پاس جانی چاہیے تھی، اور تو کہتا ماں تجھ سے بڑا پیر کائنات میں میرے لیے کوئی نہیں ہے، میرے نبی نے سب سے بڑا مرشد تجھے بتایا ہے، تو کھا کے دعا کر دے، سب